اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک عرض ہے کہ بہت سے لوگ پیار تو دیتے ہیں، ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ سو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی قرآن پاک کی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین، ادغام، اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، جن میں سے 2 ہم نے پیچھے پڑھے تھے، 2 آج ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 14 کے اندر پڑھیں گے۔ پیچھے ہم نے نون ساکن اور تنوین کے کون کون سے قاعدے پڑھے تھے؟ اظہار، اخفا۔ اظہار اور اخفا۔ اظہار، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور اخفا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حروف آ جائے تو گنہ کر پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسرا قاعدہ ادغام، یہ بھی اسی طرح ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں، اور کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان کو کیا کہیں گے؟ یرملون۔ ادغام کا قاعدہ کیا بڑھے گا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی 4 میں غنہ کے ساتھ۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے، لیکن را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس کی مثال جس طرح کے را کی مثال میم، نون، را، زید، مر، یہ نون تو آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد را آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ میم، نون، را، زید، مر، را، باز، زبر، رب، مر، رب، بازر بی، مر، ربی، کاف، زبر کا، مر، ربی کا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد را حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، اس لیے غنہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح لام کی مثال میم، نون، لام، زیر، مل، میم، نون، لام، زیر، مل، لام، زبر لا، لام، زبر لا، مل۔ مل۔ تو یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد لام حروف یرملون میں سے آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو ادغام کا قاعدہ کیا ہوا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے گا تو غنہ کریں گے، لیکن را اور لام میں غنہ نہیں کریں گے، جس طرح کہ من ربہم یا من ربک، مل دنہو، را اور لام کی مثال۔ اسی طرح قاعدہ نمبر 4، اقلاب۔ کون سا قاعدہ؟ اقلاب۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے گا۔ پیچھے کیا تھا؟ پچھلے 3 قاعدوں کے اندر یہ تھا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی نہ کوئی حروف تھے، حروف اظہار میں حروف حلقی تھے، اخفا میں حروف اخفا تھے، اور ادغام میں حروف یرملون تھے، لیکن اقلاب کے اندر صرف ایک حروف آئے گا۔ اقلاب کے اندر صرف ایک حروف ہے، پیچھے تینوں کے اندر زیادہ حروف تھے، اور یہاں پر صرف ایک ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کی مثال، ادغام کی مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ادغام کی مثال، ادغام کے ہیجے اس طرح کریں جیسے میم، نون، یا، زبر، میں، میم، نون، یا، زبر مین، یا، زبر یا، یا، زبر یا، میں، میا، قاف، واو، پیش قو، قاف، واو، پیش قو، من یقو، من یقو، لام، پیش لو، لام، پیش لو، من یقول، من یقول، یہ ہو گئی
ادغام کی مثال. اب اس طرح اقلاب کی بھی ایک مثال لے لیتے ہیں, جس طرح کہ میم نون زیر من, میم نون زیر من, با عین زبر با, با عین زبر با, من با, میم با, دال زیر دی, دال زیر دی, من بعد. میم بعدی. یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ جب ہم ہجے کریں گے, میم نون زیر من جب پڑھیں گے تو یہاں پر ابھی غنہ بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی نون ساکن کو میم سے بدلیں گے, نہ ہی, کیونکہ قاعدہ کیا تھا, نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو جب تک ہم حرف با نہیں پڑھیں گے, اقلاب کی شرط نہیں پڑھیں گے, تب تک نہ غنہ ہوگا نہ ہی نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدلیں گے. جب با کے ہجے کر لیں گے تب غنہ بھی کریں گے اور نون ساکن یا تنوین کو میم سے بھی بدلیں گے. انشاءاللہ تعالی کل آگے مشق کریں گے. اگر ہماری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں.